السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے پاکستان میں، جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں کیا صورتحال ہے اور کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو بھائیو یہ چیز تو کلیئر ہے، جس پارٹی کو پاکستان کی عوام لانا چاہتی ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو چکی ہے۔ کن کی غلطی ہے، کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوا، یہ بھی تفصیلی ویڈیو میں اسی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، ابھی وجہ یہ بنی کہ یہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو کروائے گئے اس میں کافی ساری چیزیں مسنگ تھیں، یہ ماننا پڑے گا، یہ چیز ماننی پڑے گی، اس میں کافی مسنگ تھیں، اس میں وکلاء کا قصور ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے یہ ماننا پڑے گا، مسٹیکس تھیں، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا دینا یہ اچھا نہیں تھا، لیکن مسٹیکس تھیں۔ سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ بھی جو نئے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں ان کو کس نے منتخب کیا ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے منتخب کیا ہے، تو بھی اس کا کوئی نوٹیفیکیشن دکھائیں۔ ان کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں تھا جی، بس انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے اعلان کر دیا، بس انہیں زبانی کلامی مجھے بنا دیا۔ تو یہ چیز تو سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مسٹیکس ہیں، جو بھی ڈاکومنٹس مانگے گئے تو ان کے پاس نہ تھا۔ اب یہ قصور وکلاء کا ہے یا جہاں بھی ہے، تو موقع دیا گیا، اس موقع کی وجہ سے تو ان کو نشان واپس لے لیا گیا۔ تو اس کا اب نقصان کیا ہوا نشان واپس لینے کا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد، اب وہ سارے کے سارے آزاد تصور ہوں گے۔ وہ الیکشن جیتتے ہیں تو اس کے بعد اپنی مرضی سے کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو۔ تو مطلب کوئی باؤنڈ نہیں ہے کسی پارٹی میں جانے کا، تو آزاد تصور ہوں گے، تحریک انصاف کے تصور نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات، تو کوئی پیسے کی چمک کو دیکھتے ہوئے، کوئی ڈنڈے کے زور پہ، کوئی تعلق بیس پہ، کوئی کسی طرح، کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہاں جائے گا، یہ سب کوئی پتہ ہے۔ تو بنانے والے اپنی مرضی کی حکومت بنا جائیں گے۔ دوسرا سب سے بڑا اور اہم نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ من جملہ کو 230 سیٹس ہوتی ہیں مخصوص نشست کی، صوبائی اور قومی اسمبلی ملا کے 230 سیٹیں ہوتی ہیں جو پارٹی کی سیٹوں کے حساب سے مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ اس سے عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی وہ مس کر گئی، مطلب مخصوص نشستیں اب ان کو نہیں ملیں گی، باقی پارٹیاں لے گئیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہر 5 کے بعد 6ٹھی سیٹ ملتی ہے مخصوص نشست کی، تو وہ کتنا بڑا لاس ہو گیا۔ مطلب حکومت اب یہ سارے آزاد جیت کے بھی شامل ہو جائیں تو پھر بھی چانس بہت کم رہ جاتے ہیں۔ تو جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے اس حساب سے یہ لگ رہا ہے، کیا رہا ہے، شور ہو چکا ہے کہ 5 سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کر دیا کہ اگلے الیکشن کے لیے دیکھتے ہیں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن زور زبردستی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس بات پر نہیں آتے۔ تبصرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو حقائق یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن سے باہر ہے اور کسی صورت میں اقتدار میں آنے میں صورت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور چیز، اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، خود عمران خان صاحب ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، پرویز الہی صاحب ہو گئے، حماد اظہر صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، ان کے ڈاکومنٹ مسترد ہو چکے ہیں اور یہ الیکشن لڑ ہی نہیں رہے۔ جب یہ الیکشن نہیں لڑ رہے تو ایم این اے کیسے بنیں گے؟ جب ایم این اے نہیں بنیں گے تو یہ امیدوار کیسے بن سکتے ہیں کسی جیسے وزیر اعظم کے لیے؟ اب عمران خان صاحب خود اگر ایم این اے ہوتے اور وزیر اعظم کے امیدوار ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ سارے امیدوار جیت کے ان کے پاس چلے جاتے۔ اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہا پیچھے جس پر یہ سارے کے سارے متفق ہو جائیں۔ مطلب عمران خان صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا الیکشن سے باہر ہو جانا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، گیپ آ چکا ہے تحریک انصاف میں۔ تو کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کم سے کم 5 سال کے لیے تو 100% وڑ گئی۔ باقی آگے دیکھیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، لیکن حالات بڑے عجیب بن چکے ہیں۔ تو ریکویسٹ کروں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔